ایک فکر آدمی کو جو ہے نا عمل پہ آمادہ کرتی ہے. فکر دیکھو، بے فکر آدمی گھر میں جو ہے وہ پڑا ہوا رہتا ہے، نہ کام کرتا ہے، نہ کچھ روزی کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر. کیا ہے بولے یہ بہت بڑا سست آدمی ہے، بے فکرہ ہے، اس کو فکر نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں فکر جو ہے ام الاعمال ہے، سارے اعمال کی ماں فکر. چاہے وہ دین کی فکر ہو، چاہے دنیا کی فکر ہو. اگر فکر ہوگی تو آدمی اٹھے گا صبح، اپنے کاروبار پہ جائے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، مشقت اٹھائے گا، تکلیفیں اٹھائے گا اور 4 پیسے کما کے لائے گا. گھر چلتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پلتا ہے. یہ وہی کرتا ہے جو فکر مند آدمی ہوتا ہے. اسی طرح سے دین کی لائن کی اگر آدمی کو فکر ہے تو صبح فجر میں اٹھے گا نماز کے لیے. ہاں، دنیا سو رہی ہوگی، یہ اٹھ کے مسجد کی طرف جائے گا. یہ فکر مند ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اس کو دین کی فکر ہے، اپنے دین کو پکڑے ہوا ہے، تھامے ہوا ہے، اللہ کے دامن کو، اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے. یہ کون چلتا ہے؟ فکر مند آدمی چلتا ہے. بے فکر آدمی تو سوتا ہے، کمبل اوڑھتا ہے، سو جاتا ہے. فکر مند اٹھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، پھر اپنے کاروبار پہ جاتا ہے، وہاں حلال کی روزی تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری، مشقت. بھائی کیا بات ہے، کیوں آپ لوگ اٹھ کے کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ ارے بھیا مت جانے کی فضا مت بنا، تھوڑی دیر بات کریں گے، قیمتی بات ہو. اللہ دیکھو، بات اللہ نکالتا ہے، ہم نہیں کرتے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا، تقریر بیان نہیں ہے، یہ فکروں کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر فکر زندہ. اللہ کرے میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی فکر زندہ ہو جائے کہ ہمیں دیندار بننا ہے. ہاں، ہر آدمی کی یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی میں مالدار بن جاؤں. بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں دیندار بن جاؤں. مالدار بننا بری بات نہیں ہے، حلال کی روزی سے اللہ کسی کو مالدار بنا دے یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. ہاں، اللہ کے حکموں کے ساتھ، نبی کے طریقے کے ساتھ اگر اللہ کسی کو مالدار بنا دے تو خوش قسمت آدمی ہے کہ دین بھی ہے اس کے پاس میں اور دنیا بھی ہے اس کے پاس میں. لیکن ترتیب کیا ہے؟ ترتیب ہے کہ دینداری پر جب چلے گا تو اللہ مالداری بھی عطا فرمائے گا. اور مالداری کیسی؟ برکتوں والی، راحتوں والی، چین سکون والی، امن و امان والی. ہاں، اللہ کی رضا والی مالداری اللہ دے گا، کیونکہ اللہ نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا کے رکھا ہے. لفظ اعمال، بولو بھائی، ارے بولو نا، مال، اعمال، اعمال. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ مال. تو لفظ اعمال کے اندر اللہ نے مال کو چھپا کے رکھا ہے. اور دین کیا ہے؟ دین اعمال ہے. اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے کا نام دین ہے، اور دین اعمال کا نام ہے. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، یہ سب اعمال ہے. اچھے معاملات عمل ہے، اچھی معاشرت عمل ہے، اچھے اخلاق عمل ہے. یہ سارے 5 شعبے بتائیں دین کے 5. ایک پہلا ایمانیات کی لائن کا دین، دوسرا عبادات کی لائن کا دین، تیسرا معاملات کی لائن کا دین، چوتھا معاشرت کی لائن کا دین، اور 5واں اخلاق کی لائن کا دین. یہ 5 لائن، یہ 5 شعبے ہماری زندگی میں کامل اور اکمل طور پہ آ جائیں، اس کے لیے یہ محفلیں لگائی جا رہی ہیں، مجلسیں لگائی جا رہی ہیں، اللہ کے راستے میں نکالا جا رہا ہے، چلے لگائے جا رہے ہیں، 4 مہینے لگائے جا رہے ہیں کہ دین آ جائے ہماری زندگی میں.
دین آ جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تھوڑے میں بھی برکت دے دے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آدمی کے بہت ہے تو کام بنیں گے، نہیں، اللہ تھوڑے میں سارے کام بنا دے گا۔ وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ بندے کی نیت اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں دین ہے تو اللہ ہر پریشانی کو دور کر دے گا، ہر بیماریوں سے اللہ آزاد کر دے گا، ہر تکلیفوں سے آزاد کر دے گا، روزی میں برکت دے دے گا۔ زیادہ مال ہونا یہ برکت کی دلیل نہیں ہے۔ فرعون کے پاس میں کتنا مال تھا، حامان اور شداد کے پاس میں کتنا مال تھا۔ آج بھی بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کا بہت مال ہے لیکن زندگی تنگ ہے، پریشان ہیں لوگ۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دین کا زندگی میں آنا بہت ضروری۔ دیکھو ہمارے پاس میں بھی مال تھا ایک زمانے میں، عزت، دولت، شہرت، عورت، یہ چار چیزیں جس کے پیچھے آج دنیا بھاگ رہی ہے۔ ہر کوئی اندھا دھن بھاگ رہا ہے، بے دھڑک بھاگ رہا ہے۔ کیا چاہیے؟ بولے عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عورت چاہیے۔ وہ سب ہمارے پاس موجود تھا، ہمارے قدموں میں تھا، لیکن کیا نہیں تھا؟ برکت نہیں تھی، چین سکون نہیں تھا، سکون قلب نہیں تھا، پریشان۔ ہاں، پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر، پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر کہ جلا دیں گے دنیا کو روشنی کے لیے۔ بے دینی کی آگ لگا کے، گناہ کر کے، حرام کر کے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی سمجھے کہ میں اجالا کر دوں، میری زندگی میں اجالا ہو جائے، یہ دنیا میں اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے، کہانی۔ آگ سے تو جل جایا کرتے ہیں، روشنی تو چراغ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو لقب دیا سراجم منیرہ۔ ہاں، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا مثال دی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ستارے روشن ہیں، ستارے چمکدار ہیں، ستارے بلند ہیں، اور ستارے جو ہے وہ رہبر ہیں۔ آج تو گوگل میپ میں ہم دیکھ کے چلے جاتے ہیں نا لوکیشن پہ، اس زمانے میں گوگل میپ نہیں تھا تو مسافر جو ہے ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل طے کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو ستارے سے تعبیر دی، ستارہ۔ اصحابک النجوم اقتدیت احتدیت، فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک کی اتباع کرو گے تو فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک کی تھے کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ ایک کی اتباع کرو گے تو فلاح یعنی کامیابی۔ فلاح کا لفظ جہاں آتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو لے کر آتا ہے۔ بھائی پانی گر رہا ہے، پیچھے لے لیں گے تھوڑا، چھاتا رکھ دو یا کچھ رکھ دو۔ اللہ قبول فرمائے۔ بھائی تھوڑی دیر انشاءاللہ بات ختم کریں گے، پورا مجمع تو چلا ہی گیا بھائی تقریباً، بارش کی وجہ سے۔ نہیں اس کو ادھر رکھو، پورا آگے کا دیکھتا ہے۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ دیکھو ابھی بارش، ویسے ہی باہر جا کے بھیگنے سے اچھا یہیں بیٹھو نا، باہر جا کے تو بھیگ جاؤ گے آپ لوگ۔ تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا کمانا، دنیا کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے احکام، اللہ کے حکم آ جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ آ جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ جلسوں سے، یہ دین کی محنتوں سے یہی چاہا جا رہا ہے۔
کہ ہمارے اندر اللہ کے حکم آ جائیں، دین آ جائیں. کیا کریں بھائی، پوری پبلک ادھر ادھر ہو جا رہی، بات کرنی نہیں ہے. پانی پلاؤ ادھر، پوری پبلک. کیا کریں گے، جا رہی